نکال کے سلیمان کے ہاتھ میں پہنایا۔ اب جو سلیمان کے ہاتھ میں پہنایا تو اب باتیں کرنے لگے، باتیں کی۔ سلمان کہتے ہیں کہ مولا باتیں کرتے رہے، بڑی دیر تک بات کرنے کے بعد اب پھر انگوٹھی نکالی اور وہ پھر اپنی حالت میں پلٹ گئے، واپس آئے، چادر پہ بیٹھے اور پھر مولا نے چادر کو کچھ کہا، چادر اڑی اور پہنچتے پہنچتے کہتے سلمان جب ہم جا کر کے مدینے میں، توجہ فرمائیے، جب ہم مدینے میں پہنچے ہیں تو بس میں نے یہ دیکھا کہ جہاں پہ سایہ دیوار کا تھا تھوڑا سا سایہ آگے بڑھا تھا اور زیادہ وقت نہیں ہوا تھا۔ جب اگر اس واقعے کو آپ نے اندازہ کر لیا، میں اور واقعات سے معراج کو پڑھوں گا، جب اس واقعے سے وسیع رسول کے اوپر جانے اور آنے میں ذرا سا سایہ آگے بڑھ سکتا ہے تو پیغمبر اسلام معراج میں جائیں اور واپس آ جائیں، کیسے تعجب کی بات ہوتی ہے۔ سنیے گا، جو میں انگوٹھی کی بات کر رہا تھا تو معلوم کیا ہے یہ کون سی انگوٹھی تھی؟ سلمان فارسی سے علی نے کہا یہ انگوٹھی جو ہم نے سلیمان کو پہنائی ہے یہ وہی انگوٹھی ہے جس کے بدولت میں سلیمان پیغمبر حکومت کیا کرتے تھے، اور ایک مرتبہ دریا کے کنارے نہا رہے تھے تو جنہوں نے شرارت میں لے جا کر کے انگوٹھی ان کی غائب کر دی تھی، تو میں نے جا کر کے وہ انگوٹھی سلیمان کو دے کر کے ان کی حکومت کو واپس کرایا تھا۔ بس اب روایت کا جملہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جس مولائے کائنات کے رکوع میں انگوٹھی دینے کی بات ہے وہ وہی انگوٹھی تھی جس پر سلیمان حکومت کیا کرتے تھے۔ بس آخری جملہ سنیے گا، کون سی انگوٹھی تھی؟ بولیے آپ لوگ، کون سی انگوٹھی تھی جس پر سلیمان حکومت کیا کرتے تھے؟ اب قرآن کی آیت پڑھتے ہیں، قرآن کی آیت کیا ہے؟ پیغمبر جناب سلیمان پیغمبر نے خدا سے دعا کی تھی، خدایا ہم کو ایسی حکومت عطا کر جو ہم سے پہلے کسی کو نہ ملی ہو، جو ہم سے بعد میں کسی کو نہ ملے۔ ٹھیک ہے نا؟ قرآن کی آیت یہی تو ہے کہ ہم سے پہلے جس کو کسی کو حکومت نہ ملی ہو اور ہمارے بعد کسی کو حکومت نہ ملی ہو، اور حکومت سلیمان کا در و مدار ایک انگوٹھی تھی، دوسری اور نہیں تھی۔ علی نے کیا کیا تھا؟ رکوع کے عالم میں اسی انگوٹھی کو دیا تھا۔ اب اندازہ کرو علی کی سخاوت کا، علی اس سخی کا نام ہے جو حکومت سلیمان کو زکوٰۃ میں دے دیا کرتا ہے۔ علی جیسا کون سخی پائے گا؟ علی جیسا سخی؟ یہ رکوع کے عالمی اصل اعتراض تو یہی ہے، وہ انگوٹھی دے دی، ان کے خضوع میں فرق آ گیا، خشوع میں فرق آ گیا، نماز پڑھ رہے تھے، بہرحال وقت ختم ہو گیا، اس کے بارے میں انشاءاللہ۔ تو دوستو عزیزو، مولا کائنات کی ذات اور شخصیت ان مجلسوں میں بیان کی جاتی ہے، جیسا کہ میں نے کل بھی آپ سے بیان کیا تھا، پرسوں بھی، اور مسلسل عرض کر رہا ہوں کہ ہماری مجلسوں کا معیار قرآن مجید کی تلاوت ہے، ہماری مجلسوں کا معیار مولا حسین کا ذکر ہے، اور یہ 10 دن جو بیان کیے جاتے ہیں انہی شہدائے کربلا کی یاد میں، آخری تاریخوں میں ہے دوستو، خوب گریہ کر لیں اور روئیں، اور یقین ہے کہ آپ روتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ میں نے سنا ہے کہ پنجابی کے صاحب میں اور سرائکی سے آپ لوگ زیادہ استفادہ کرتے ہیں، لیکن بہرحال ثواب کی خاطر 2-4 جملے مجھے بھی پڑھنے دیجئے تاکہ اس کا ثواب مجھے بھی ملے اور آپ کو ملے۔ دوستو مولا حسین کے نام پر ہی گریہ کر لیا جائے، صرف مصائب کے لیے وہی نام کافی ہے، صرف نام حسین کافی ہے۔ نام حسین لیجئے، کبھی کبھی آپ کو بہت زیادہ پیاس لگی ہو اور گلا آپ کا خشک ہو، یا کبھی شوگر کے مریض سے پوچھئے جب اس کا گلا خشک ہوتا ہے کیا کیفیت ہوتی ہے، اور جب وہ پانی پی لیتا ہے تو کیسی کیفیت ہوتی ہے۔ اب صرف تصورات میں آپ جائیں کہ زہرا کے لال کا گلا کیسا تھا جو 3 دن کا خشک گلا تھا، اور اس خشک گلے کے اوپر شمر کا خنجر، تند خنجر تھا جس سے حسین کے سر کو جدا کیا تھا۔ غور کیجئے گا کہ نام حسین ہی صرف رونے کے لیے کافی ہے۔ اگر ہم یاد کریں کہ حسین اس دنیا سے کیسے گئے ہیں اور کس وقت گئے، اور اسی واقعے کو ہم آپ بات کو آگے بڑھا دیں کہ جس وقت میں انشاءاللہ رخصتی کے منظر آپ کو بعد میں سنائے جائیں گے، میں بھی پڑھوں گا اور ذاکر اہل بیت بھی پڑھیں گے، ماشاءاللہ وہ بڑے اچھے مصائب پڑھتے ہیں۔ برادر محترم تقی قیامت صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ دوستو عزیزو، صرف حسین کو آپ یاد کیجئے، اس خشک گلے کو یاد کیجئے کہ جس وقت میں جناب سکینہ شام غریبہ کے ماحول میں پہنچی تھی اور جناب زینب ڈھونڈتی ہوئی پہنچی تو پوچھا تھا، بیٹا تم نے بابا کی لاش بے سر کو پہچانا کیسے؟ اس لیے کہ لاش کو یا تو لباس سے پہچانا جاتا ہے یا سر سے، لیکن میرے بھیا حسین کے جسم پہ سر بھی نہیں ہے اور لباس بھی نہیں ہے،
تو جناب سکینہ یہی کہہ رہی تھی کہ پھوپھی جان جب میں بابا بابا کہتی آ رہی تھی تو اسی لاش میسر سے آواز آئی تھی، تو کہا بابا نے کیا کہا تھا؟ کہا یہی کہا تھا لیتکم فی یوم عاشورا، اے میرے شیعوں تم یہ دیکھتے کہ میں عاشور کے دن کیسا اپنے بچے کے لیے پانی مانگ رہا تھا، فَأَبَوْا أَن يَرْحَمُونِي، تو انہوں نے پانی دینے سے انکار کر دیا تھا۔ دوسرا جملہ کیا تھا؟ اے میرے بیٹی جب مدینے جانا تو تم میرے شیعوں کو، میرے دوستوں کو سلام کہنا، یہ سلام آپ گجرانوالے کے مومنین کو بھی ہے کہ مولا نے سلام کہلایا ہے۔ آئیے ہم سب مل کر کے مولا کو سلام کا جواب دیں، السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، اے فرزند زہرا آپ پر سلام ہو، ہم گنہگاروں کے آنسو کے نذرانے آپ کی بارگاہ میں قبول ہو۔ اے فرزند زہرا یہ جو ہمارے مومنین و مومنات آئے ہوئے ہیں ان کی حاجتوں کو برلا، لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگار ہماری اس عبادت کو قبول فرما، ہمارے ناسوں کو ذریعہ نجات قرار دے، علماء کرام کا سایہ باقی رہے۔ پروردگار امام زمان اسلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے اعوان و انصار میں ہمارا شمار۔